واقعہ کربلا تفصیل سے جاننے والا واقعہ ہے، لیکن یہاں مختصر تحریر کیا جائے گا۔ کوفہ کے لوگ چاہتے تھے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام یزید کے ظلم سے نجات دلوائے، جبکہ یزید آپ علیہ السلام کے ساتھ اسی لیے چاہتا تھا کہ وہ اسلام کو طاقتور بنا کر دنیا پہ قابض ہو سکے۔ کوفے کے لوگ کے بہت سے خطوط اور پیغامات حضرت امام حسین علیہ السلام کو موصول ہوتے تھے۔ اسی سال حضرت امام حسین علیہ السلام نے حج کا ارادہ کیا، لیکن معلوم ہوا کہ دشمن بھیس بدل کر حرم شریف میں داخل ہو جائیں گے۔ آپ ایسے مقدس مقام پر خون بہانا نہیں چاہتے تھے، اس لیے آپ نے حج کا ارادہ ترک کر کے کوفہ کا رخ کیا۔ لیکن حضرت امام حسین علیہ السلام کو یہ معلوم نہیں ہوا تھا کہ کوفے کے لوگوں کے دل آپ کے ساتھ تھے، لیکن تلواریں یزید کے ساتھ۔ کوفے کے لوگوں نے غداری کی اور یزید کی فوجوں نے راستے میں آپ کا گھیراؤ کیا اور آپ کو میدان کربلا میں نہر کے پاس لائے۔ یزید نے اپنی شرائط آپ کے سامنے رکھی، آپ نے ماننے سے انکار کیا۔ دشمن نے آپ کا پانی 3 دن بند رکھا تاکہ آپ مجبور ہو کر گھٹنے پر ٹیک دیں۔ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دشمن کے ہاتھ پر کبھی بیعت نہیں کر سکتے تھے۔ آپ نے جنگ سے پہلے 1 رات کی مہلت مانگی اور اس میں سارے خاندان نے اللہ کی عبادت کی، کیونکہ وہ جانتے تھے یہ آخری موقع ہے اللہ کے آگے سر بسجود ہونے کا۔ اس جنگ میں ظلم کی ایک داستان لکھی گئی۔ جن لوگوں کی مدد کے لیے آپ کوفے آئے تھے وہ بھی یزید کے لشکر کے ساتھ شامل ہو گئے۔ اس لڑائی میں ایک طرف لاکھوں کی فوج تھی تو دوسری طرف 72 جاں نثار اور ایک کنبہ تھا، لیکن مورخ صرف جنگ لکھتے تھے۔ ویسے امام حسین کے ساتھ 75 یا 80 مرد تھے، جن میں 6 ماہ سے 13 سال تک کے بچے بھی شامل تھے۔ اسلام کی بنیادوں کی حفاظت کے لیے کربلا میں 72 افراد شہید ہوئے، جس میں دشمنوں نے 6 ماہ کے بچے علی اصغر کی گردن پر 3 جہتی تیر مارا۔ 13 سالہ حضرت قاسم گھوڑے سموں سے پامال ہو گیا اور 7 برس اور 8 برس کے بچے اون و محمد کے سر پر تلواروں کی ضرب سے شہید ہوئے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کا قافلہ 2 محرم کو کربلا پہنچا۔ 7 محرم الحرام کو آپ کے لشکر کا پانی بند کر دیا گیا۔ حکم دیا گیا کہ آپ کے اصحاب اور پانی کے درمیان میں حائل ہو جائے اور انہیں پانی کا ایک قطرہ بھی نہ پینے دیجیے۔ چنانچہ دریائے فرات کا پانی بند کر دیا گیا۔ ان کو لگتا تھا کہ ایسا کرنے سے وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے، جبکہ وہ جانتے نہیں تھے کہ سامنے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ 10 محرم الحرام کو حضرت امام حسین علیہ السلام نے رات کے ابتدائی حصے میں اپنے اصحاب کو جمع کیا اور خدا کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا، میرے خیال میں یہ آخری رات ہے جو دشمن کی طرف سے ہمیں مہلت دی گئی ہے۔ آگاہ ہو جاؤ کہ میں نے تمہیں جانے کی اجازت دی ہے، بس سب کے سب مطمئن ہو کر یہاں سے چلے جائیں، کیونکہ میں نے تمہاری گردن سے میری بیعت اٹھا لی ہے۔ اب جب کہ رات کی تاریکی چھا گئی ہے، اس سے فائدہ اٹھا کر سب چلے جائیں۔ اس موقع پر سب سے پہلے آپ کے اہل بیت، پھر آپ کے اصحاب نے پرجوش انداز میں آپ کے ساتھ وفاداری کا اعلان کیا اور اپنی جانوں کو آپ پر قربان کرنے کا اور آپ سے دفاع کرنے کا عزم کا اظہار کیا۔ یوم عاشوراء دونوں فوجوں کے درمیان جنگ ہوئی، جس میں حضرت امام حسین علیہ السلام، ان کے بھائی عباس بن علی اور شیرخواہ علی اصغر سمیت بنی ہاشم کے 17 افراد اور 50 سے زیادہ اصحاب شہید ہوئے۔ دشمن نے ہر طرف سے آپ پر یورش کی اور دیکھ کر آپ کے بھائی عباس، عبداللہ، جعفر اور عثمان آپ کی حفاظت کے لیے ڈٹ گئے، مگر چاروں نے شہادت پائی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام میدان میں جمے ہوئے تھے۔ عراقیوں نے آپ کی ہر طرف سے نرگائے میں لے لیا، مگر شہید کرنے کی کسی کو بھی جرأت نہ ہوئی، کیونکہ کوئی نہیں چاہتا تھا کہ یہ گناہ اس کے سر ہو۔ بالآخر شمر کے اکسانے پر زرع بن شریک تمیمی نے یہ بدبختی مول لے لی اور ہاتھ اور گردن پر تلوار کیے۔ سنان بن انس نے تیر چلایا اور آپ گر گئے۔ ان کے گرنے پر شمر ذی الجوش آپ کی طرف بڑھا تو اس کی برس زدہ شکل دیکھتے ہی حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے نانا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ فرمایا تھا کہ میں ایک دھبے دار کتے کو دیکھتا ہوں، وہ میرے اہل بیت کے خون سے ہاتھ رنگتا ہے۔ اے بدبخت شمر، بلا شبہ تو ہی وہ کتا ہے جس کی نسبت میرے نانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی تھی۔ اس کے بعد شمر نے ان کا سر پیچھے کی طرف سے پس گردن سے کاٹ کر حضرت امام حسین کا آخری وقت
सर सजदे में था और सजदे की हालत में दस्ते कातिल ने सर हुसैन को तन हुसैन से अलग किया। ये दुनिया के सामने इमाम हुसैन ने अपना उसवा रखा कि यही तो पैगाम मैं देने आया हूँ, यही तो तहरीर मैंने करबला की रेत पे अपने खून से रकम करना थी कि ये सर कट तो सकता है, झुकेगा तो सिर्फ अपने मालिक की चौखट पर। यजीद के सामने ये सर झुक नहीं सकता। रावी कहता है कि जब हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कमीज उतारी गई तो 113 सुराख उसमें तीरों के थे, 33 ज़ख्म नेज़ों के थे, 34 घाव तलवारों के थे। इतने ज़ख्म जिस्म पर और जिस्म चूर है ज़ख्मों से। लेकिन जब हज़रत इमाम हुसैन ने पेशानी सजदे में रखी तो आखिरी अल्फाज ये थे, ए मेरे मालिक, मैं तेरी तकदीर पर राज़ी हो गया हूँ, ज़ख्म सहकर भी मुस्कुरा रहा हूँ। मेरे मालिक, तेरी तरफ से जो दुख आए मैंने उन्हें तस्लीम किया। मालिक, मैंने सब कुछ कबूल किया। हुसैन तेरी रज़ा पे राज़ी है, तू भी बता कि तू भी हुसैन से राज़ी हुआ है कि नहीं। हुक्म के मुताबिक आपका सर बरीदा जिस्म घोड़ों की टापों से रुंधवाया दिया गया। बाद में तमाम शोधाए अहले बैत के सर नेज़ों की नोक पर रखकर पहले ही दरबार में ले जाए गए और बाद में दमिश्क में यजीद के दरबार में ले जाए गए। यजीद ने हज़रत इमाम हुसैन के सर को अपने सामने तश्त पर रख कर उनके दांदान मुबारक को छड़ी से छेड़ते हुए खुशी से इशार पढ़े। उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के बारे में हज़रत सलमा कहती हैं, मैं हज़रत उम्मे सलमा की खिदमत में हाज़िर हुई। वो रो रही थी। मैंने पूछा, आप क्यों रो रही हैं? हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सरे नूर और दाढ़ी मुबारक पर गिरदो गुबार हैं। मैंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या बात है, ये गर्दो गुबार कैसा है? आपने फरमाया, मैंने अभी अभी हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद होते हुए देखा है। मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने शहादत हुसैन पे कहा है कि कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम ज़िंदा होता है हर करबला के बाद।